بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری گفتگو کا موضوع عبرت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو نصیحت پکڑو۔ تو ہماری یہ جو دنیا ہے اس میں روزمرہ ایسے واقعات روح پذیر ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عقل والو نصیحت پکڑو، یہ کسی کے ساتھ بھی یہ معاملات جو ہے یہ پیش آ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ کو یہ بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم پر آ پڑی، یہ آفت ہم پر آ پڑی، تو یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں اور عملوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یعفو عن کثیر، میں کئی باتیں تو تمہاری معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو ایک چھوٹی سی بات پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اصل زندگی جو ہے یہ تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور اس میں ہماری ایک ایک سانس، ایک ایک بات، ایک ایک سوچ اور عمل کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں ادھر ہی دنیا میں بعض بڑے بڑے معاملات جو ہیں ان کی تکلیفیں یہاں دے کر تمہاری آخرت تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، اور کثرت سے چیزیں جو ہیں یعفو عن کثیر کا مطلب کثیر میں چیزیں معاف کر دیتا ہوں، اور باقی جو چھوٹی موٹی تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ عبرت کی بات بن جاتی ہیں کہ اگر ایک جگہ ایک چیز پہنچی ہے، پچھلی قومیں دیکھ لیں، کسی کو کم تولنے پر عذاب آیا، آسمان سے پتھر بنے، زمین میں دھنس دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو ایک خاص وجہ سے جو ہے یہ وہ الٹ پلٹ کر دی گئی بستی۔ تو یہ اس لیے واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں نا، یہاں ہمارے قدم قدم پر نصیحتیں ہیں، لیکن اس کے لیے عقل فہم جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ ہماری نظر کا جو پیراڈائم ہے یہ تھوڑا سا چینج ہو جائے تو ہم دنیا کی حقیقت کو یہ سمجھ جائیں گے۔ آج جو بات آپ کو میں بتلانے لگا ہوں یہ کتب تاریخ میں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ بنو عباس کا تیسرا خلیفہ جو تھا مہدی، اس کی حکومت 775 سے لے کر 789 تک رہی۔ ذاتی لحاظ سے یہ بڑا اچھا خدا ترس بندہ تھا۔ جب اس کی حکومت آئی تو اس نے کئی لوگوں کو، علویوں کو، ان کی جائیدادیں واپس کر دی، جیلوں سے ان کو نکال دیا، تو ذاتی لحاظ سے یہ بڑا اچھا تھا۔ تو اس کی بیگم جو تھی، ملکہ جو تھی، اس کا نام خیزران ہے۔ خیزران اپنے محل میں اپنی محل کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ محل کے خادم نے آ کر کہا کہ باہر ایک عورت آئی ہے جو چہرے بشرے سے بظاہر صورت دیکھے تو بڑی معزز گھرانے کی نظر آتی ہے، شریف نظر آتی ہے، لیکن ایسے نظر آتا ہے کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہیں، بھوک اور افلاس سے وہ متاثر نظر آتی ہے، لیکن اپنا نام نہیں بتلاتی۔ تو خیزران نے اس کو بلایا، پاس بٹھایا، پوچھا بہن تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میرا نام مزنہ ہے اور میں آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد کی بیوی ہوں۔ تو میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ اگرچہ حالات نے مجھے اس نیج پر پہنچا دی ہے کہ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی میرے نہیں ہیں، بھوک اور افراد جو ہے یہ مجھ کے اوپر مسلط ہے، بہت پریشان ہوں، لیکن میں چونکہ ایک معزز خاندان سے رکھتی ہوں، میرا خاندانی شرافت وقار جو ہے یہ مجھے اس بات سے روکتا ہے کہ میں عام لوگوں میں جا کر کوئی بات کروں، لہٰذا میں تمہارے پاس آئی ہوں، اور تمہارے پردے کی آڑ میں اپنی حالت جو ہے یہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ تو مجھے کھانے کے لیے کچھ مل جائے، کپڑے مل جائیں۔ تو اس محل کی جو چیف خادمہ تھی اس کا نام زینب تھا، اس نے کہا مزنہ بات سنو،
تم وہی ہو نا کہ ہم جب حیران میں تمہارے پاس گئے تھے کہ ابراہیم کی لاش ہمیں واپس کرو، تو تم نے بڑی رعونت سے تکبر سے ہمیں واپس بھیج دیا تھا کہ ہم عورتیں جو ہیں یہ مردوں کے معاملات میں دخل نہیں دیتی، تو تم سے تو تمہارا خامد جو ہے مروان وہی بہتر تھا جس نے ہمیں کچھ پیسے بھی دینے کی کوشش کی اور لاش بھی واپس کر دی۔ پیسے تو ہم نے نہیں لیے۔ یاد رہے ایک بات یہاں یہ بتلا دوں کہ وہ ابراہیم جو تھے یہ بنو عباس سے ان کا تعلق تھا اور یہ خلیفہ مہدی کے تایا لگتے تھے۔ خلیفہ مہدی کے والد کا نام منصور تھا، ان کے بڑے بھائی کا نام عباس تھا، ابو العباس صفا جن کو کہتے ہیں۔ تو ان کے بھائی جو تھے ابراہیم، تو اس کی لاش کی بے حرمتی، قتل، تو وہ واقعہ اس کو یاد دلایا زینب نے۔ تو اس عورت نے کہا دیکھو زینب، بات یہ ہے کہ یہ جو میری موجودہ صورتحال ہوئی ہے اسی تکبر، اسی ظلم اور ستم کا نتیجہ ہے۔ تو تم یہ چاہتی ہو کہ یہ جو سیدانی ہے، ملکہ ہے خیزران، یہ بھی بجائے اس کے کہ تم اس کو نیکی کی تبلیغ کرتی، نیکی کی بات اس کو سمجھاتی کرتی، تم نے وہی بات کی جس کا شکار میں ہوئی ہوں۔ تو توبہ کرو اور اس کو نیکی کی تبلیغ کرو۔ یہ دیکھ لو میرے تکبر نے اور غرور نے مجھے اس حالت پر پہنچا دیا، تو تمہارے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ تم خیزران کو اچھائی کی تبلیغ کرتی۔ تو خیزران جو تھی اس کی باتوں سے بڑی متاثر ہوئی، لیکن کھلے عام وہ نہیں کر سکتی کیونکہ نئی وہ انقلابی سمجھنے کے سٹیٹ وجود میں آئی تھی۔ تو اس نے اشارے سے ایک نوکرانی کو کہا کہ اس کو اندر لے جاؤ اور اس کو کھلاؤ پلاؤ اور کپڑے بھی دو۔ تو اس کے بعد وہ چلی گئی عورت۔ تو جب شام کو خلیفہ مہدی آیا تو اس نے خیزران سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ اس نے کہا جی یہ واقعہ پیش آیا۔ اس نے کہا اچھا تو تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے کھل کر تو نہیں کی لیکن اسے کھانا شانا بھی دیا اور کپڑے بھی دیے۔ اس نے کہا اگر تم اس کے ساتھ یہ حسن سلوک نہ کرتی تو میں تم سے خدا کی قسم کبھی نہ بولتا۔ پھر اس نے نوکرانی کو بلایا اور کہا کہ جب تم اس کو اندر لے کر جا رہی تھی تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ دیکھیں خلفاء میں کتنی عقل اور ذہانت ہوتی ہے، حکمران ہمیشہ عقل اور ذہانت سے بنتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ قرآن پاک کی سورہ نحل کی یہ آیت پڑھ رہی تھی کہ ان لوگوں کو اس قریے کی وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أُمَّةً مُطْمَئِنَّةً، کہ ان کو اس بستی کی کہاوت بیان کرو جو بڑی مطمئن تھی، بڑے آرام اور سکون سے رہ رہے تھے، طرح طرح کی نعمتیں، پھل فروٹ، پانی، ہر قسم کی نعمتیں ان لوگوں کے پاس تھی۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان نعمتوں کا انکار کیا، کفران نعمت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی نعمتیں چھین لیں، فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو ان کو میں نے بھوک اور خوف کا لباس جو ہے یہ ان کو پہنا دیا۔ یہ باتیں سن کر خلیفہ بڑا رویا اور سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا یا اللہ میں تجھ سے زوال نعمت سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر اس نے اس عورت کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم اس محل میں رہ سکتی ہو با پردہ، میں تم سے شادی بھی کر سکتا تھا لیکن تمہارے خاندان کے ساتھ چونکہ ہمارے خاندان کی ایک جھگڑا چل رہا ہے اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا، تو تم محل کی باقی عورتوں کے ساتھ وہ تمہاری بہنیں ہیں باعزت طریقے سے رہو اور با پردہ رہو، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ مزنہ جو ہے وہاں رہی اور خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں اس کی وفات ہوئی۔ تو میرے دوستو بات یہ کرنے والی ہے کہ قدم قدم پر ہمارے لیے نصیحتیں جو ہیں یہ پڑی ہیں۔ آج کل دیکھیں، آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل ہم پر بھی بھوک اور خوف کا لباس بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمان پر اور پاکستان کے مسلمانوں پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہمیں ہر چیز کا خوف ہے، اور کبھی جناب فلسطین میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے،
ادھر کرونا آ گیا، ایک طرف ہمیں ہر قسم کی خوف جو ہے یہ ہم پر طاری ہے، اور یہ خوف کس لیے ہے کہ ہم کفران نعمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سارے وسائل جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، سارے وسائل کا وہ مالک ہے، بیماریوں کا وہ مالک، شفا کا وہ مالک۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو ساری چیزیں جو ہیں یہ راضی ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کہا یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین و آسمان کی کمان سے تیری تقدیر کے تیر جو ہے یہ نکل رہے ہیں اور یہ دنیا کو متاثر کر رہے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حکم ہوا تیر چلانے والے کے ساتھ لگ جاؤ۔ تو آج ہم اس تقدیر کے مالک سے بڑے دور ہو چکے ہیں۔ تو جناب یہ عبرت کی چیزیں ہیں، ان کو آپ کہیں جی کرونا سے لڑو اور فلاں کام کرو، لڑو ٹھیک ہے، اسباب جو ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن جو ہر چیز کا مالک ہے اس کے دامن میں پناہ لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، لوگوں کھا پی لو تھوڑا سا اس دنیا میں، تم مجرم ہو، پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی ذلت سے محفوظ رکھے اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ کتنی سخت جی رکھے سورہ دہر کی، کلوا وتمتعوا، کھا لو اور برت لو، قلیلاً تھوڑا بہت جو تمہارے پاس ہے، انکم مجرمون، تم مجرم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، قدم قدم پر شکر ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم تم سب کو اپنے دامن رحمت سے حصہ دے، اس میں چھپائے، ہماری غلطیاں معاف کرے اور اپنا بندہ بن کر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔